السلام علیکم چوہی صاحب. وعلیکم السلام. چوہی صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل خیر خیریت سے ہوں. آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. تو کب واپسی ہوئی ہے کشمیر سے؟ جی مجھے 2 دن ہوئے ہیں. 2 دن ہوئے ہیں. تو کیسے حالات ہیں آپ کشمیر کے؟ کشمیر کے حالات بہت اچھے ہیں. وہاں الیکشن ہو چکے ہیں، نئی اسمبلی بن رہی ہے، نئی حکومت بن رہی ہے اور کافی حالات بہتر ہو رہے ہیں. پاکستان میں صوبے بننے کے حوالے سے ایک بحث چل رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی کہہ رہا ہے اتنے صوبے ہونے چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے اتنے صوبے ہونے چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے اتنے صوبے ہونے چاہیے. تو اگر صوبے بننے سے پاکستان کی بہتری ہے، پاکستان کا فائدہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ صوبے بننے چاہیے؟ تو اگر اس کی مخالفت، مطلب ایک اچھی چیز اگر پاکستان کے لیے ہوتی ہے تو اس کی مخالفت کی جائے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کہنے صاحب آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان میں یہ بحث چل رہی ہے یا یہ ایشو اس ٹائم بنا ہوا ہے کہ کیا ہونا چاہیے صوبوں کے اعتبار سے، کہ پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے. تو بالکل واقعی اس ٹائم یہ بحث چل رہی ہے، ٹی وی چینلز پہ بھی اور ہر جگہ یہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم 4 صوبے ہیں اور 2 انتظامی یونٹ ہیں، کشمیر اور گلگت بلتستان. اس میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے. اس میں بحث تو کافی ہو رہی ہے، ہر طرف سے دلائل دیے جا رہے ہیں اور اپنا اپنا موقف ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ صوبے نئے بننے چاہیے اس پہ وہ اپنی دلائل دے رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں. جبکہ جن کا موقف یہ ہے کہ 4 صوبے ہی رکھے جائیں اور ان بہتری لائی جائے تو وہ بھی اپنی طرف سے اس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں. تو اس وقت صوبوں کی جو بات چل رہی ہے اس میں یہ کافی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے. پنجاب میں 3 صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، کے پی میں 3 صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، سندھ میں 3 صوبے اور بلوچستان میں 4 صوبے. اس طرح کشمیر کو بھی صوبے کی اگر درجہ دے دیا جائے اور گلگت بلتستان کو بھی صوبے کا درجہ دے دیا جائے گا، تو اس طرح مجموعی طور پر 12، 14، 16 اور 34 صوبوں تک کی بات چل رہی ہے. اس میں بیسیکلی تو یہ انتظامی معاملہ ہے اور انتظامی طور پہ صوبوں کی ضرورت پر زیادہ دلائل دیا جا رہا ہے کہ یہ بڑے صوبے، ظاہر بات ہے بڑے انتظامی یونٹ ہیں، بڑے ان کے معاملات ہیں اور ان کو ایشوز کو جب کوئی ایشو بنتا ہے، خصوصاً جو سیاسی سماجی طور پہ کوئی ایشو بنتا ہے تو ایک کونے میں ایک صوبے کے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پوری انتظامیہ ہل کے رہ جاتی ہے. تو بڑے بڑے صوبوں میں چھوٹے چھوٹے واقعات، بڑے بڑے ایشوز بن جاتے ہیں جس سے انتظامی مشینری کافی ڈسٹرب ہے اور انتظام نہیں چل سکتا بڑے صوبے کا. اس لیے یہ دلائل دیا جاتا ہے کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں. کہ فائدہ ہے اگر کوئی صوبہ بنتا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی چیز اگر ہوتی ہے اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا تو اس میں میرے خیال میں پھر رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو میں یہ کہوں گا کہ چلیں صوبوں کے ساتھ ساتھ عوام کا جو ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار زندگی ہے وہ بھی تھوڑا سا اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ پاکستانی عوام جو ہے اس کے لیے ویسے تو پنجاب گورنمنٹ ہوگی یا وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف، مطلب کہ فی الحال تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کام نظر آ رہے ہیں، کام جو وہ کر رہے ہیں وہ سامنے نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو مزید اگر عوام کی طرف تھوڑی سی توجہ دی جائے تو مزید بہتری آ سکتی ہے. اس میں آپ کے کافی لوگ بیچارے غریب لوگ ہیں جن کا گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو ان کے لیے کوئی خصوصی پیکیج یا کوئی سستی ضرورت اشیاء کی چیزیں، اب جس طرح دیکھ لیں اب کہ مطلب عام جو زندگی میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ٹماٹر، پیاز، یہ وہ، ان کے ریٹ کافی بڑے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ عوام کا جو معیار زندگی ہے وہ دن بدن گر رہا ہے اور عوامی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. عوامی مسائل حل کرنے کی بجائے یا حل ہونے کی بجائے اب وہ بڑی بڑی یعنی مانسٹرز بنتے جا رہے ہیں، بڑی بڑی یہ قسم کی پرابلم بنتی جا رہی ہیں. چھوٹی سی پرابلم بھی بڑی پرابلم بن جاتی ہے. اس لحاظ سے یہ جو ایشوز کو ایک افریط بنتی جا رہی ہے. مہنگائی آپ دیکھ لیں کہ ایک مہنگائی کا جن قابو نہیں آ رہا، اسی طرح جو مسائل ہیں وہ قابو نہیں آ رہے. کوئی بھی چھوٹا واقعہ ہوتا ہے تو صوبے میں بہت بڑا ایک ایشو بن جاتا ہے. تو ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے یہ ایک رائے دی جا رہی ہے کہ اگر چھوٹے صوبے بنائے جائیں، چھوٹے انتظامی یونٹس ہوں، ان کو کنٹرول کرنا آسان ہو اور اس میں پھر اگر اس کو انٹر لنک کر لیا جائے پبلک کے مسائل کے ساتھ کہ عوامی
مفاد عامہ میں زیادہ کام کیا جائے، معیار زندگی بہتر کیا جائے. تو اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جب چھوٹے انتظامی یونٹ ہوں گے تو کم از کم 2-3 چیزوں کو فوکس کرنا آسان ہوگا. ایک تو سماجی مسائل کو حل کرنا آسان ہوگا، پولیسنگ کو، پولیس کا نظام بہتر، انتظامیہ کا نظام بہتر کیا جا سکتا ہے. اس میں اسپتالوں کا نظام، تعلیم کا نظام، صحت کا نظام اور یہ جو مہنگائی کنٹرول کرنے کا نظام، ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. انتظامی مشنری، چھوٹی انتظامی مشنری کے ذریعے زیادہ کام لیا جا سکتے ہیں. غربت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بے روزگاری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، زیادہ روزگار کے مواقع جو بڑھائے جا سکتے ہیں. عام مطلب آدمی کے جو معیار زندگی ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. صوبے بنے یا چلیں جو بھی، اگر پاکستان کے حق میں کوئی چیز ہے، اس پاکستان کو فائدہ ہے ایک چیز بننے سے، تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے، مخالفت بھی نہیں ہونی چاہیے اس کی. تو عام آدمی جو ہے اس کا جو معیار زندگی ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. میں اس حوالے سے زور ڈال رہا ہوں کہ کیا یہ ساری چیزیں کرنے سے، مثال کے طور پہ پنجاب میں اتنے بننے چاہیے، سندھ میں اتنے بننے چاہیے، بلوچستان میں اتنے سے بننے چاہیے، تو اس میں کیا عام آدمی کو فائدہ ہوگا؟ قیاری صاحب یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. آپ بنیادی طور پہ آج کے پروگرام میں عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں اور عوام کے جو حقوق ہیں، عوام کے مسائل ہیں، ان کے بارے میں آپ ایک توانا آواز کے طور پہ اس پروگرام میں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو واقعی یہ اس وقت سچویشن یہی بنی ہوئی ہے کہ ایک اس ایجنڈے کو اناؤنس تو اس طرح کر دیا گیا ہے پبلکلی، تو اس کو پبلک ایشو بنا دیا گیا ہے، لیکن اس میں یہی سب سے بڑا سکم یا پرابلم سامنے آ رہی ہے یہ کہ اب اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ عوام کو فائدہ کیسے ہوگا. اس پہ کوئی پلان یا آپ کو تو سستا آٹا مل رہا ہے، سستی بجلی مل رہی ہے. جی بالکل، کشمیریوں کو واقعی سستا آٹا بھی مل رہا ہے، سستی بجلی مل رہی ہے، اور اس کا کشمیری عوام کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہو رہا ہے. ہر کشمیری کو، ہر فیملی کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. یہ تو واقعی آپ کی بات درست ہے، لاکھوں کشمیریوں کو، لاکھوں عوام کو میں پاکستان کی بات فائدہ ہو رہا ہے. لیکن پاکستان میں جو واقعی حالات بہت زیادہ خراب ہیں. خصوصاً کشمیر بھی پاکستان ہی ہے نا؟ کشمیر بھی پاکستان ہی ہے، لیکن پاکستان سے مراد ہے کہ یہ جو ہماری 25 کروڑ عوام ہیں، یہ واقعی اس وقت بڑی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. ان کے بہت زیادہ مسائل ہیں. خصوصاً جو نوجوان ہمارے ہیں، نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، غربت، مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اس سے سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہے ہیں وہ ہماری نوجوان افیکٹ ہو رہے ہیں، نوجوان کمیونٹی افیکٹ ہو رہی ہے. تو اب ان کو اب یہی جو بحث چل رہی ہے نا صوبوں کی، اس میں سب سے بڑا جو اس ٹائم سکم یا ایک خلا ہے وہ یہی ہے کہ کیسے یہ عوامی مسائل جو ہے وہ حل ہوں گے. جی چوہی صاحب، اچھا یہ بتائیں کہ صوبے بننے کے حوالے سے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اس بارے میں جب ابلاغ عامہ کا اگر آپ جائزہ لیں تو، اور خصوصاً جو ٹی وی ٹاک شوز وغیرہ یا اخبارات میں یا میڈیا میں ان چیزوں میں بات کریں، ماہرین سے بات کریں، تو سب سے بڑی جو رکاوٹ اس ٹائم یہی ظاہر کی جا رہی ہے یا اس پہ بات ہو رہی ہے کہ فنڈز کی رکاوٹ ہے، فائنینشیل رکاوٹ ہے، بجٹ ایلوکیشن کی رکاوٹ ہے. ظاہری بات ہے جب نئے صوبے بنیں گے تو بہت بڑا ایک فنڈ پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے ہوگا، بہت بڑا ریونیو چاہیے ہوگا. جو اس ٹائم ریونیو مل رہا ہے صوبوں میں، وہ اس سے تو بڑی مشکل سے صوبے اپنا گزارا کر رہے ہیں، جبکہ وفاق کے پاس ڈائریکٹ اتنا ریونیو نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے تجربہ کر سکے. تو ریونیو جنریشن سب سے بڑا ایشو ہے. پھر اس ریونیو کو جب استعمال کیا جائے گا تو اس سے کیسے اس کو دوبارہ اس کو ریونیو حاصل کر کے تو کس طرح وہ انتظامی یونٹس جو زیادہ چلائے جائیں گے. مثلا اگر 12، 14، 16 یا 34 صوبوں کی بات چل رہی ہے، اگر یہ بنائے جائیں گے تو اس کے لیے اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر بات ہے ہر صوبے میں ایک گورنر تو ہوگا، ایک وزیر اعلیٰ ہوگا، ایک کیبنٹ ہوگی، ایک اسمبلی ہوگی، صوبائی اسمبلیاں زیادہ ہو جائیں گی. پھر ایم این ایز کا خرچہ، ایم ایل اے جو اس میں ظاہر قائم کمیٹیوں کا خرچہ، تو یہ سارا ملا ملو کے جو اس میں فنڈز کا جو ایشو ہے یہ سب سے بڑا ایشو ہے. چوہی صاحب، آپ نے بات کی کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے صوبوں کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن اس میں میرے خیال میں اگر آپ کسی چیز نیک کام کی اگر نیت کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو پاکستان کو اگر صوبے بننے میں فائدہ ہے تو اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ اگر پاکستان کی بہتری ہے اس میں تو پھر یہ کام ہو. اور اس میں سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کا جو معیار زندگی ہے وہ بہتر ہو. باقی اللہ خیر سلام. ناظرین، دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. ابھی کے لیے اللہ حافظ.